الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ تقریباً 3 ہمارے لیکچرز جو ہیں وہ خلافت اور امامت کے احکام اور مسائل کے حوالے سے گزر چکے ہیں، اور آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے جو کہ خلیفہ کے احکام اور مسائل سے متعلق ہے، اور یہ مسئلہ ہے بیعت کا۔ بیعت کرنا یہ بایا یبایع مبایعۃ سے ہے، اور اس کا اصل معنی ہوتا ہے کہ بیعت کرنے والے کا خلیفہ کو اس کی سمع و اطاعت کا عہد دینا یا معاہدہ دینا، اصل میں یہ ہوتا ہے اس کے اندر۔ بیعت اصل لفظ ہے بیعتن، تو چونکہ اس میں بیعت کرنے والا بیعت لینے والے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کی سمع اور اطاعت کا عہد کرتا ہے، اسے معاہدہ دیتا ہے، اس بات کا ضمانت دیتا ہے، تو اس وجہ سے اسے بیعت کہا جاتا ہے۔ بیعتن یہ اسی عربی کے لفظ سے بیعت ہمارے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ کن چیزوں میں بیعت لی جائے گی، کن چیزوں میں بیعت لی جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے، مسلمان ہونے والوں سے جن چیزوں پر بیعت لیتے تھے ان میں سب سے پہلی چیز اسلام ہے۔ اسلام لانے پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی بیعت کرتے تھے اور ان سے بیعت لیتے تھے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے اسلام لانے پر کہ اس میں اسلام کے اندر داخل ہونے اور داخل ہونے کے بعد اسلام کے تمام احکامات پہ مکمل طور پہ عمل پیرا ہونے کا عہد کیا جاتا تھا کہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں اور اسلام کی تمام شروط کو ان پر عمل پیرا ہونے کا عہد کرتا ہوں اور آپ کو حلف دیتا ہوں۔ اور اس کے بارے میں ایک مشہور حدیث ہے، ویسے تو یہاں حدیث حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مذکور ذکر کی ہے میں نے، لیکن اس حوالے سے ایک اور حدیث ہے، اور وہ حدیث حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو کہ حضرت عبداللہ کے والد ہیں اور سپہ سالار ہیں اور معروف صحابی ہیں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ کبار قریش میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا تو میں نے اپنا ہاتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف بڑھایا بیعت کرنے کے لیے، لیکن قریب جب میں ہاتھ لے کر گیا تو میں نے ہاتھ واپس کر لیا، میں نے ہاتھ واپس کر لیا۔ اللہ کے نبی نے بھی ہاتھ بڑھایا، میں نے بھی ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن اللہ کے نبی پہ ہاتھ دینے سے پہلے میں نے ہاتھ کو واپس کھینچ لیا۔ کچھ ذہن کے اندر خیال آیا، تصور آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ عمر ایسا کیوں کیا ہے؟ پہلے تم میرے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے تھے، میری بیعت کرنے لگے تھے، لیکن اس کے بعد تم نے کھینچ لیا اسلام لانے پر۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، اس شرط پر میں آپ کے ہاتھ پر اسلام لانے کی بیعت کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس بات کی ضمانت دیں یا مجھے یہ بتائیں کہ کیا میرے گزشتہ سارے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں، کیا میرے جو جاہلیت کے کیے ہوئے گناہ ہیں کیا اللہ وہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں۔ اگر وہ میرے گناہ معاف نہیں ہونے اور میں نے آگ میں ہی جانا ہے تو پھر مجھے اسلام قبول کرنے کا کیا فائدہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تمہیں پتہ نہیں کہ اسلام گزشتہ سارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیتا ہے، اسلام گزشتہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسلام ایک ایسا عمل ہے، اسلام کو قبول کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ جو گزشتہ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صرف کبیرہ گناہ نہیں، صغیرہ گناہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اسلام لانے سے کبیرہ بھی سارے جاہلیت کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لانے کی بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمع اور اطاعت کا اللہ کے نبی علیہ السلام کو عہد بھی دیا اور وعدہ بھی کیا۔ اس حوالے سے دوسری حدیث حضرت جریر بن عبداللہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں
बायातु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इकामत सलाह व ईताई ज़का व नुस्ख लिकुल्लि मुस्लिम, कि मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत की किन चीज़ों में, नमाज कायम करने पर, ज़कात की अदायगी पर, कि मैं नमाज को कभी नहीं छोड़ूंगा, ज़कात की अदायगी करूंगा अगर निसाब को माल पहुंच जाएगा, व नुस्ख लिकुल्लि मुस्लिमिन, और हर मुसलमान की खैर खाई सोचूंगा, यानी हर मुसलमान की खैर खाई करने पर मैंने अल्लाह के नबी की बैत की। ये नहीं है कि रास्ते के अंदर कोई गड़ा है और पता भी है और एक बंदा जा रहा है नबीना, तो उसको कह जाने दो, गिरने दो गड़े के अंदर, गिरने दो, देखूंगा आवाज कितनी कितनी आएगी। बाज लोग जानबूझकर, मालूम होता है कि ये मेरा मुसलमान भाई हिलाकत की तरफ जा रहा है, लेकिन उसको सिर्फ उसके गिरने का, उसकी हिलाकत का मजा लेने के लिए, नज़ारा करने के लिए उसको बताया नहीं जाता। और ये असल में उस हदीस के खिलाफ है जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दीन नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। नबी करीम अलैहिस्सलाम सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल अद्दीन नसीहा, कुलना लिमन, किसके लिए? फरमाया लिल्लाही वली रसूलिही वली किताबिही वली अइम्मतिल मुस्लिमीना व आम्मतिहिम, अल्लाह के लिए खैर खाई सोचना, उसके रसूल के लिए खैर खाई सोचना, उसकी किताब के लिए खैर खाई सोचना, और हुक्मरानों के लिए खैर खाई सोचना, और रियाया के लिए, आम मुसलमानों के लिए खैर खाई सोचना, ये असल इस्लाम है। ये दीन नसीहत खैर खाई का नाम है। किसी को अच्छा मशवरा देना, अगर मालूम हो जाए कि वो रिश्ता गलत कर रहा है तो उसको मशवरा देना, वाक़यातन ही अगर गलत है तो उसको मशवरा देना कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये खैर खाई है और ये लाजिम है। अगर कोई गलत कारोबार कर रहा है तो उसको नसीहत करना, गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है उसको नसीहत करना, कोई गलत स्टेप ले रहा है उसको नसीहत करना, कोई मशवरा लेता है अच्छा मशवरा देना, गलत मशवरा नहीं देना उसको। बाल लोगों से अगर मशवरा लिया जाए तो अच्छा मशवरा छुपा लेते हैं, जो सही सही होता है उसको छुपा लेते हैं, जो गलत जिसमें नुकसान होना हो वो बताते हैं, कहता चल जरा कर पता चल जाएगा। तो ये नसीहत नहीं है। बहरहाल इन चीज़ों पर सहाबाए किराम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करते थे और अल्लाह के नबी उनसे बैत लेते थे। नुसरत और मदद करने की बैत करना, और ये आम है, खलीफा वक्त की भी इस पर बैत की जाती है। और इसी तरह जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हर मुसलमान होने वाले से नुसरत व तईद की बैत लेते थे। और अंसार ने भी बैत उक़बा सानिया में 2 दफ़ा अहले मदीना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करके आए थे हज के दौरान मक्का में। एक बैत उक़बा अक़बा उला है और एक बैत अक़बा सानिया है। और ये अक़बा जो है बुलंद जगह को कहते हैं, और सानिया का मतलब दूसरी बार। तो पहली बार बैत अक़बा अल-ऊला और बैअतुल अक़बतिल ऊला, पहली बै, और दूसरी बैअतु अक़बति सानिया। अक़बा एक बुलंद और ऊंची जगह का नाम है, और ये मिना के बिल्कुल जो जमरात हैं जहाँ कैंकरियाँ मारी जाती हैं, अगर आप मक्का से बैतुल्लाह की तरफ से वहाँ जाएं मिना की तरफ, तो ये जो जमरात हैं जिनको कैंकरियाँ मारी जाती हैं, उनका जो आखिरी जमरा है, जमरा जो बिल्कुल मक्का वाली साइड पे है, उसके बिल्कुल पड़ोस में ये जगह थी। उसके बिल्कुल पड़ोस में मक्का से जाते हुए बिल्कुल जमरात के पड़ोस में एक जगह थी बुलंद। उस जगह पर खिलाफत बनी अब्बास के दौर में या गालिबन बनी उमैया के दौर में वहाँ एक तारीखी मस्जिद बना दी गई थी उस मुकाम को महफूज करने के लिए। वो मस्जिद जो है अभी माजी करीब तक 2010 के अंदर, 2011 के अंदर मौजूद थी। 2010 के अंदर जब फर्स्ट टाइम मैं उम्रे पे गया था तो वहाँ वो मस्जिद मैंने देखी थी, जो जहाँ अहले मदीना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हिजरत करने से पहले आपके हाथ पर बैत करके आए थे, और आपको इस बात की यकीन दहानी दिलवा कर आए थे कि अगर आप मदीना में हमारे पास आते हो तो हम आपकी नुसरत और मदद और तईद करेंगे। तो वहाँ एक मस्जिद थी तारीखी बहुत पुरानी, लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि जो जमरात हैं उनके अंदर तोसी हुई और वहाँ एक पूरी इमारत बनाई गई, 3 फ्लोर उसके बना दिए गए कैंकरियाँ मारने वालों की आसानी के लिए, और जगह को खुला किया गया रोड को। तो शायद वो तोसी की वजह से वो मस्जिद को गिरा दिया गया है, वगरना पहले ये मुकाम जो है वो तारीखी महफूज था। तो अंसार ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की 2 दफ़ा जाकर बैत की। दूसरी दफ़ा उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को हिजरत का कहा, और साथ जो है हजरत अबू तालिब उन्होंने बाकायदा
غالباً حضرت عباس تھے یا ابو طالب تھے، انہوں نے باقاعدہ یہ بھی کہا تھا کہ تم ہجرت کا تو کہہ رہے ہو لیکن کیا تم مدد بھی کرو گے، نصرت و تائید بھی کرو گے؟ تو اس وقت جو ہے وہ صحابہ کرام جو انصار تھے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکمل نصرت اور مدد کی یقین دہانی کروائی تھی۔ جہاد کرنے پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جہاد کرنے پر بھی بیعت لیا کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے بیعت رضوان کے اندر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ من المؤمنین، حضرت عثمان کو اللہ کے نبی نے اہل مدینہ کے ساتھ جو ہے وہ گفت و شنید کے لیے، باس مباسی کے لیے بھیجا، افہام و تفہیم کے لیے، تو انہوں نے یہ مشہور کر دیا یا کسی نے یہ مشہور کر دیا کہ حضرت عثمان کو، جو کہ اللہ کے نبی کے سفیر تھے، اللہ کے نبی کے قاصد بن کر گئے تھے اہل مکہ کی طرف، ان کو اہل مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ اور قاصد کو قتل کرنا، قاصد کو شہید کرنا یہ بہت بڑا جرم ہوتا تھا عرب کے ہاں عموماً اور پوری دنیا میں خصوصاً۔ پیغام رساں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، ظالم سے ظالم بادشاہ بھی قاصد جو ہوتا تھا اس کو قتل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اللہ کے نبی نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے، جو کہ ایک افواہ تھی، اس کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا اور آپ نے کہا کہ کون ہے جو عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ میں بیعت کرے گا جہاد کے لیے؟ تو وہاں جو 15 یا 1600 جتنے بھی صحابہ کرام تھے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی جہاد کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بیعت رضوان کو قرآن کریم میں سورہ فتح کی آیت نمبر 18 کے اندر یوں بیان کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل اللہ سکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ تحقیق راضی ہو گیا ہے ان مومنوں سے اس وقت جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو خلوص تھا اس کو جان لیا، فانزل السکینۃ علیہم، اور ان پر اللہ نے سکینت کو اتار دیا، واثابہم، اور اس کے بدلے میں اللہ نے، یعنی بیعت کے عوض میں اللہ نے انہیں ایک قریبی فتح جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اور یہ فتح سے مراد فتح مکہ تھا، اور اس فتح سے مراد فتح مکہ تھا۔ اور یہ بیعت رضوان کے اندر جتنے لوگ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت جہاد کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جنت کی بشارت دی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل النار من بایا تحت الشجرہ، کہ کوئی بھی ایک جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور ان کو اس وجہ سے مورخین، جہاں اہل بدر کو علیحدہ ذکر کیا جاتا ہے، اہل بدر کے بعد بیعت رضوان کے جو اہل بیعت رضوان ہیں ان کو اہل بدر کے متصل بعد ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ اہل بدر کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کیا ہے، ان کے جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے، ایسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اہل بیعت رضوان کے لیے بھی جنت میں داخلے کا اعلان کیا ہے۔ اور میں کہتا ہوں جب اہل بدر کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کیا ہے، جنت کا اعلان کیا ہے، اللہ عالم الغیب ہے، تو اس کے اندر ابو بکر بھی ہیں، اس کے اندر عمر بھی ہیں، اس کے اندر علی بھی ہیں، اس کے اندر دیگر صحابہ کرام بھی ہیں، اور اہل بیعت رضوان کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں اپنا ہاتھ رکھا وہاں اوپر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، اور یہ دوسرا جو میں اپنا ہاتھ رکھ رہا ہوں یہ میں عثمان کی طرف سے اس جہاد میں شرکت کا ہاتھ رکھ رہا ہوں۔ تو بیعت رضوان کے اندر بھی یہ صحابہ کرام شامل تھے، اور وہاں بھی ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ جو صحابہ کرام متعدد مقامات پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنے پر جنت کی بشارت پانے والے ہیں، کیا ان کے بارے میں ایک مسلمان جس کے دل میں رتی بھر بھی ایمان ہے، کیا وہ ان کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے اور اسلام سے پھر گئے تھے؟ دیکھیے عموماً صحابہ کرام کے جو اللہ تعالیٰ نے فضائل و مناقب بیان کیے ہیں، ہم اس سے ان لوگوں کو تو مستثنا کرتے ہیں کہ جو لوگ مرتد ہو گئے تھے اسلام لانے کے بعد۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو مرتد ہو گئے تھے، ہم کہتے ہیں وہ صحابہ میں شامل نہیں ہیں، لیکن جن صحابہ کرام کا اللہ کے نبی نے نام لے کر کہا ہے کہ وہ جنتی ہیں، ان کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، میرے خیال میں اس بندے کو اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو جائے۔ چوتھی جو بیعت اللہ کے نبی علیہ السلام لیتے تھے مسلمان ہونے والوں سے، وہ ہجرت پر تھی۔ فتح مکہ سے قبل ہر مسلمان پر یہ فرض تھا کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کرے، مدینہ کی طرف ہجرت کرے، لیکن فتح مکہ کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد یہ ہجرت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم جو تھا یہ منسوخ ہوا ہے، وگرنہ یہ نہیں کہ ہجرت بالکل منسوخ ہو چکی، ہجرت کا حکم دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف تا قیامت باقی ہے۔ جو لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ نہیں یہ مکہ کے ساتھ خاص تھا حکم، نہیں، دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف مسلمان ہونے کے بعد ہجرت کرنا یہ واجب ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ دارالکفر کے اندر وہ نیا مسلمان ہونے والا آزادی سے اسلام پر عمل نہیں کر سکتا، آزادی سے اسلام پر عمل نہیں کر سکتا، اور شاعر اسلام کو ان کا اظہار نہیں کر سکتا، وہ آزاد نہیں اپنے عقیدے میں، اپنے ایمان میں، اپنے اسلام میں اور شاعر اسلام میں۔ اس وجہ سے اس کو حکم ہے کہ جب وہ اسلام میں داخل ہو تو وہ ہجرت کرے دارالاسلام کی طرف، تاکہ وہ آزادی سے اور پورے اطمینان قلبی سے وہ اسلام کے جو احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہو سکے۔ اور اس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے ان مسلمانوں سے برات کا اعلان کیا ہے، ان سے فرمایا کہ میں بری ہوں اس مسلمان سے جو کافروں کے درمیان جا کے رہتا ہے، جو کافروں کے درمیان جا کر رہتا ہے۔ فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ مسلمان اور کافر کی آگ ان کے چولہے برابر جلے، مسلمان اور کافر کے چولہے اور ان کی آگ برابر جلے، لہٰذا جو ہمارے مسلمان بھائی معیشت کی وجہ سے، روزی کی وجہ سے اپنا اسلامی ملک چھوڑ کر کفار کے ملک میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان کی تہذیب کو اپناتے ہیں، ان کی ثقافت کو اپناتے ہیں، اپنا حلیہ، اپنا چہرہ، اپنے بال، اپنا لباس، اپنا کھان پین، اپنی ہر چیز کو ان کے مطابق بنا لیتے ہیں، حتیٰ کہ بہت سارے اپنے عقیدے کو بھول جاتے ہیں، اپنے ایمان کو بھول جاتے ہیں، اپنے اسلام کو بھول جاتے ہیں۔ ان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ دنیا تو یہاں بھی مل جاتی ہے، دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے، لیکن کیا فائدہ اس دنیا کا کہ جس دنیا کی خاطر انسان دنیا کا سب سے، بلکہ دنیا و آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ایمان کھو بیٹھے۔ اس وجہ سے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دارالاسلام سے دارالکفر میں بغیر کسی شرعی مسلط کے جانا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ شرعی مسلط کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی جو ہے کوئی ایسا فن سیکھنا چاہتا ہے جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو جو کہ اسلامی ممالک کے اندر نہ ہو، جیسا کہ ان کی زبان سیکھنا ہے مثلا اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے، یا کوئی ایسا شعبہ ہے جیسا کہ سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس طرح کی مختلف جس سے اسلام کو فائدہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اسلامی ملک کے اندر، کنٹری کے اندر اس کے بارے میں تعلیم کا شعبہ نہیں ہے تو اس صورت میں وہ باہر جا کے سیکھ سکتا ہے، لیکن خبردار کہ وہاں تعلیم سیکھنے کی غرض سے جائے اور ملحد ہو کر جو ہے وہ لبرل ہو کر جو ہے واپس لوٹے تو ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں سے کتابیں لکھنے والے تھے، دین کا دفاع کرنے والے تھے، اور ان کی کتابوں سے آئے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جب یورپ میں گئے داڑھی منڈوا کر واپس اسلامی ملک پاکستان کے اندر تشریف لائے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن بہت سارے ایسے پرسنلی طور پہ میں علماء کو جانتا ہوں، بلکہ علماء اب ان کو کیا کہیں گے کہ جو آج صرف داڑھی منڈوا کر وہاں سے واپس نہیں آئے، کئی کتابوں کے مصنف اور آج یورپ کی تعریف کرتے ہیں، ان کے جو ہے وہ تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، ان کے قوانین کی تعریف کرتے ہیں، ان کی ہر چیز کی تعریف کرتے، وہ تھکتے نہیں ہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ایک عالم گمراہ ہو سکتا ہے تو ایک جاہل کی جہالت میں اضافہ کیوں نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال دنیا کی خاطر اپنا ملک، اسلامی ملک چھوڑ دینا، اور دنیا کی خاطر اپنی تہذیب کو چھوڑ دینا، اپنے تمدن کو چھوڑ دینا، اپنے کلچر کو چھوڑ دینا،
اور اسلامی عقیدے کے اندر لچک کھا جانا، کمزوری کا اظہار کر دینا، کمزور ہو جانا، کمزور اپنے آپ کو مان لینا، کمزور ظاہر کرنا، ایسی دنیا جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مجاشع بن مسعود سلمی بیان کرتے ہیں، جی تو بھی آخی ابی معبد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اپنے بھائی ابو معبد کو لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تاکہ وہ بھی اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد۔ فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ کے رسول، بایعہو علی الہجرۃ، ان کی بیعت میرے بھائی کی کر لو، ہجرت پر ان سے بیعت لے لو۔ فقال، اللہ کے نبی نے فرمایا، قد مضت الہجرۃ باہلھا، اہل ہجرت تو گزر چکے ہیں، یعنی جن لوگوں نے ہجرت کرنی تھی وہ تو کر چکے ہیں، اب مکہ فتح ہو چکا ہے، اب ہجرت نہیں رہی، اہل ہجرت ختم ہو چکے ہیں، اب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا جو حکم تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ قل، تو میں نے کہا، فبأی شیء تبایعہ، اللہ کے رسول کس چیز پر آپ اس کی بیعت کرو گے؟ قال، تو آپ نے فرمایا، علی الاسلام والجہاد والخیر، میں تمہارے بھائی کی بیعت کرتا ہوں، یعنی بیعت لیتا ہوں اس سے اسلام پر، یعنی اسلام کی مکمل جو شریعت اسلامیہ اس پر عمل کرنے پر، جہاد میرے ساتھ کرنے پر، اور خیر کے کاموں پر ان سے بیعت لیتا ہوں کہ یہ اس بات کا میرے ساتھ وعدہ کریں، مجھے اس بات کا عہد دیں کہ وہ اسلام پہ مکمل طور پہ عمل کریں گے، اور اگر جہاد کے اندر شامل ہونے کی یا جہاد کا حکم مل جائے تو جہاد میں شمولیت کریں گے اور خیر کے کاموں میں تعاون کریں گے اور برائی کے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، لا ہجرت بعد الفتح، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کوئی بندہ جاہل اٹھ کے یہ کہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت جو ہے وہ نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ تو ختم ہو چکا مسئلہ ہجرت کا نہیں۔ ہجرت کا مسئلہ دارالاسلام کے دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا یہ آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، لیکن یہاں مراد لا ہجرت یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب مکہ بھی دارالاسلام بن چکا ہے، اب مکہ بھی دارالاسلام بن چکا ہے۔ یہ تب حکم تھا جب مکہ دارالکفر تھا، دارالشرک تھا آغاز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بعد، لیکن اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں مکہ سے مدینہ کی طرف، ولکن جہاد و نیت، لیکن جہاد کی نیت، جہاد جو ہے اس پہ بیعت کر لو یا پھر ہجرت کی نیت کر لو۔ نیت جو ہے اگر تم کر لیتے ہو نیک کام کی، ہجرت کی، نیک کاموں کی، تو اس پر بھی تمہیں اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو، جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو اور اس میں شامل ہو جاؤ۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو جب مسلمان ہوتے تھے ان سے اس بات کی بیعت لیتے تھے کہ وہ اسلام پہ مکمل طور پہ عمل کریں گے اور میری مدد اور نصرت اور تائید اسلام کی کریں گے، اور جہاد کی ضرورت پڑے جہاد میں ان کی تو جہاد میں شمولیت کریں گے، جب بلایا جائے گا اس میں شریک ہوں گے۔ پانچویں قسم جس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے بعد تمام خلفاء مسلمانوں سے بیعت لیتے تھے، وہ جو اہل حل و عقد اور قبائل کے سربراہ خلیفہ کو بیعت دیتے ہیں، اور یہ دو طرح کی بیعت ہے جیسا کہ آگے اس کا ذکر آئے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، سننے پر، اطاعت کرنے پر، کہ ہم آپ کی ہر بات کو توجہ کے ساتھ سنیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے۔ یہ ہے سمع اور اطاعت، یعنی سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ فی العسر والیسر، فی العسر تنگی میں، والیسر آسانی میں، یہ نہیں کہ آسانی میں تو آپ کی باتیں مانتے رہیں گے لیکن جب مشکل حکم آئے گا تو چھوڑ دیں گے، جیسے کہ منافقین کا طرز عمل ہوتا ہے۔ منافقین کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی تھی کہ جب آسانی ملتی تھی تو شامل ہو جاتے تھے اور جب مشکل آتی تھی تو علیحدہ ہو جاتے تھے، کہتے تھے ہمارے گھر کھلے ہیں، ہمارے گھروں میں کوئی محافظ نہیں ہے، کوئی گھر لوٹ لے گا تو اس وجہ سے ہم جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے، کوئی بیماری کا بہانہ کر لیتا، کوئی بہانہ کر لیتا، لیکن جب مال غنیمت آتا تو سارے ایسے ایک دم جیسے بارش میں جڑی بوٹیاں اگتی ہیں
ایسے سارے منافقین سر نکال کے آ جاتے تھے، میں بھی حقدار ہوں، میں بھی حقدار ہوں، میں بھی حقدار ہوں. اور بلکہ کئی تو ایسے بھی ہوتے تھے جو کہتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اے دل یا محمد آپ عدل کرو، آپ عدل نہیں کرتے. تو حضرت عبادہ کہتے ہیں ہم نے بیعت کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر سمع اور اطاعت کی، سننے اور اطاعت کرنے کی، تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی، ہر دو حال میں، فی المنشتی والمکرہ، خوشی میں اور رضامندی میں اور ناپسندیدگی میں، یعنی ہر حال میں ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ آپ کی نصرت اور مدد اور تائید کرنے کی اور سمع اور اطاعت کی ہم نے بیعت کی. تو اسر اور یسر کا معنی تنگی اور آسانی ہے، منشت اور مکرہ کا معنی ہوتا ہے رضامندی اور عدم رضامندی میں، پسندیدگی اور ناپسندیدگی میں. وعلی اثرۃ علینا، اور اس بات پر بھی ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی کہ اگر کوئی امیر، کوئی حاکم، کوئی بڑا اگر ہمارے اوپر اپنے آپ کو ترجیح بھی دیتا ہے تو ہم پھر بھی اس کی بیعت کریں. یعنی اگر وہ ہمیں نہ دے اور کسی اور کو دے دے، یعنی مال غنیمت میں سے اگر ہمیں نہ دے دوسروں کو دے دے، ہمیں چھوڑ بھی دیتا ہے، ہم پھر بھی اس کی بیعت کریں گے اور اس کی اطاعت کریں گے. یعنی اس قدر ہم اس کے یعنی اس کے ساتھ بیعت کا اعلان کیا ہم نے ان کے ساتھ کہ اگر حالانکہ کلا و حاشا، حالانکہ کلا و حاشا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا ممکن نہیں، لیکن اگر کوئی امیر، کوئی حاکم اگر ہمیں چھوڑ کر دوسروں کو مال غنیمت بھی دے دیتا ہے تو ہم پھر بھی آپ کی اطاعت میں اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کریں گے، ہم پھر بھی آپ کی فرما برداری کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے اور آپ کے حکم کو مانیں گے. اسی طرح خلفائے راشدین کی لوگوں نے بیعت کی اور دیگر خلفاء کی بیعت کی جاتی تھی. وعلی اثرۃ علینا کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہمارے اوپر کسی کو ترجیح بھی دی جائے گی تو ہم پھر بھی جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری کریں گے، ہم ناراض نہیں ہوں گے. وعلی اللہ ننازع الامر اہلہ، اور اس بات پر بھی ہم نے بیعت کی کہ ہم حکومت کے معاملات جو ہے ان میں جھگڑا نہیں کریں گے حکام سے. وعلی، اور اس بات پر بھی ہم نے بیعت کی اللہ ننازع الامر، کہ نہ ہم چھینے حکومت کو اہلہ، ان کے اہل سے، یعنی حکمرانوں سے. ہم حکام سے خروج کر کے، مظاہرے کر کے، روڈ بلاک کر کے اور جو ہے توڑ پھوڑ کر کے ہم حکومتیں واپس نہیں لیں گے. جب تک وہ نماز قائم کر رہے ہیں تب تک ہم ان سے حکومت نہیں چھینیں گے. اللہ ننازع الامر اہلہ، نہ ہم منازع کریں، جھگڑا کریں امرا فیصلے میں، یعنی معاملے مراد حکومت ہے، اہلہ حکمرانوں سے. وعلا، اور اس بات پر بھی ہم نے بیعت کی اللہ نقول بالحق اینما کننا، اللہ نقول بالحق اینما کننا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، کہ ہم حق بات کہنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں. ہم حق بات کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت جو ہے وہ اس سے نہیں ڈریں گے، کہ ہم حق بات ہی کہیں گے، ہم حق بات ہی کہیں گے اور ہم اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی. اس کے بعد جو اگلا مسئلہ بیعت کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ بیعت کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، کن اسباب کی، کن وجوہات کی بنا پر بیعت لی جاتی ہے. تو جن اسباب کی وجہ سے لوگوں سے بیعت لی جاتی تھی یا لی جاتی ہے وہ چند ایک ہیں. نمبر ایک، پہلے خلیفہ یا حاکم کی موت واقع ہونا. اگر پہلے کوئی خلیفہ تھا یا حاکم تھا وہ فوت ہو گیا ہے، اب اس کا فوت ہونا یہ سبب ہے لوگوں سے نئے حکمران کے حکومت کے لیے بیعت لینے کی، یہ سبب ہے دوسرے امام کی بیعت کرنے کا. نمبر دو، پہلے خلیفہ کو نااہل ہونے کے سبب، پہلے خلیفہ کے نااہل ہونے کے سبب، یعنی پہلے خلیفہ کو نااہل ہونے کے سبب معزول کر کے نئے اہلیت رکھنے والے کی خلافت پر بیعت کرنا، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ پہلا نااہل ہو چکا ہے یا نااہل ہے، اب اس کو معزول کر کے ایک نیا آدمی منتخب کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت لینا، یہ بھی ایک سبب ہے کہ پہلا نااہل ہے، اس وجہ سے بھی بیعت لی جاتی تھی اور وہ نئے آدمی کے ہاتھ پر. خلیفہ یا حاکم کی وفات کے بعد اس کے ولی عہد کی دوبارہ بیعت کرنا. آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بادشاہ یا خلیفہ اپنی زندگی میں کسی کو اپنا نائب بنا دیتا تھا تو ایک دفعہ تو وہ اپنے سامنے سب سے اہل حل و عقد سے بیعت لیتا تھا کہ تم اس میرے بیٹے کی یا میرے فلاں عزیز کے ہاتھ پر میرے سامنے بیعت کرو کہ میرے بعد اس کو تم حاکم مانو گے، میرے بعد تم اس کو حاکم مانو گے. جیسا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کے ہاتھ پر بہت سارے صحابہ کرام سے بیعت کروائی تھی
کہ تم میرے بعد ان کو مسلمانوں کا خلیفہ اور ان کو امیر جو ہے وہ مانو گے۔ اور اسی طرح بہت سارے حکام نے ایسا کیا ہے کہ وہ اپنا جانشین بنانے کے بعد اپنی زندگی میں ہی اپنے ولی عہد کے ہاتھ پر بھی اہل حل و عقد سے بیعت کرواتے تھے کہ تم اس بات کی میرے سامنے بیعت کرو اس کے ہاتھ پر کہ تم اس کی نصرت کرو گے، مدد کرو گے، تائید کرو گے، اور اس کو اپنا حاکم اور اس کو اپنا خلیفہ جو ہے وہ تسلیم کرو گے۔ تو جب وہ فوت ہو جاتا تھا تو اس کے ولی عہد کو جو اس کا قائم مقام ہوتا تھا اس کے بعد بننے والا، جب وہ بن جاتا تو دوبارہ پھر اس کی بیعت جو ہے وہ کی جاتی تھی تاکہ وہ پہلا جو معاہدہ ہوا تھا اس کو دوبارہ جو ہے وہ تازہ کیا جائے۔ خلیفہ کا اپنی زندگی میں ہی اپنے بعد میں بننے والے حکمران کے لیے لوگوں سے بیعت لینا، خلیفہ کا اپنی زندگی میں ہی اپنے بعد بننے والے حکمران کے لیے لوگوں سے بیعت لینا۔ جب کوئی جماعت یا گروہ حاکم وقت کی اطاعت سے نکل جائے تو ان کی طرف دوبارہ بیعت کے لیے نمائندے بھیجنا، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی کہ لوگ پہلے نکل چکے تھے بیعت سے، اب دوبارہ ان کو امام اور خلیفہ کی بیعت میں شامل کرنے کے لیے ان سے بیعت لی جائے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ گمراہ فرقے ہوتے تھے، ان کی طرف حکمران خلیفہ اپنا نمائندہ بھیجتا تھا، آپ ان کو کہو دوبارہ ہماری اطاعت میں آ جاؤ، فرما برداری میں آ جاؤ، یا ہماری خلافت اور امارت کو تسلیم کر لو تو ہم آپ کے مال اور جان کو محفوظ قرار دیں گے، لیکن اگر آپ ہماری خلافت کو تسلیم نہیں کرو گے تو اس صورت میں پھر جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ بھی ایک وجہ ہوتی تھی کہ کسی جماعت کا کسی موجودہ حاکم کی اطاعت سے نکل جانا، ان کو دوبارہ آفر کرنا بیعت کرنے کی۔ بیعت کی اقسام کتنی ہیں، کتنی قسم کی بیعت ہوتی ہے؟ تو خلافت کی بیعت دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک بیعت انعقاد ہے، ایک بیعت انعقاد، منعقد ہونے سے انعقاد، اور یہ وہ بیعت ہے جو ہر بننے والے حاکم یا خلیفہ کی اہل حل و عقد کرتے ہیں۔ اہل حل و عقد جو لوگ بڑے بڑے ہیں، علماء فضلاء جو کرتے ہیں، اس کو بیعت انعقاد کہتے ہیں، جس سے پوری امت کے عوام کو اشارہ دیا جاتا ہے کہ جو آپ کے بڑے ہیں وہ اس کی امامت اور خلافت کو تسلیم کر چکے ہیں، لہذا جب ہم نے بیعت کر لی ہے تو آپ بھی اس کی امامت اور خلافت کو تسلیم کرو۔ تو یہ اس کو بیعت خاصہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ خاص بیعت بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو بیعت انعقاد بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس بیعت کے ساتھ اس کی خلافت اور امامت جو ہے وہ منعقد ہوتی ہے اور قائم ہوتی ہے۔ اگر یہ اہل حل و عقد اس امام یا خلیفہ کی بیعت نہ کریں تو وہ کبھی خلیفہ نہیں بن سکتا، وہ کبھی امام یا حاکم نہیں بن سکتا۔ نمبر دو، بیعت عامہ، جو کسی کھلی جگہ پر عوام حاکم وقت کے ہاتھ پر کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ان کے ہاتھ پر پہلے کبار صحابہ کرام نے سقیفہ بنو ساعدہ میں بیعت کی۔ سقیفہ بنو ساعدہ مقام ہے جو آج بھی مسجد نبوی کے شمال غرب کے اندر واقع ہے، شمال مغرب کے اندر واقع ہے، قبلے والی سائڈ پہ۔ یہ سقیفہ بنو ساعدہ ایک جھونپڑی نما جگہ تھی جہاں بنو ساعدہ کے لوگ بیٹھ کر اپنے فیصلے کیا کرتے تھے، انصار، اور جھونپڑیاں نما جگہ ہوتی تھی، ڈیرے ان کے کہہ سکتے ہیں آپ اس دور کے۔ اس کے بعد اس کو باغیچے کی صورت میں بدل دیا گیا، اور آج کل جو ہے یہ وہاں درخت ہیں اور یہ ایک پارک یا باغیچے کی صورت میں یہ مسجد نبوی کے پڑوس میں یہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ تو سقیفہ بنو ساعدہ کے مقام پر صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ان کو خلیفہ بنا دیا، اور سب سے پہلے اس معاملے میں پیش رفت کرنے والے امیر المومنین، ملہم امت، محدث امت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے سب سے پہلے امت میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اس کے بعد جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو پھر ایک الگ دن رکھا گیا کہ جس دن میں عام مسلمان بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کریں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور اس بیعت کے اندر حضرت علی نے بھی بیعت کی تھی، جس کا شیعہ انکار کرتے ہیں۔ اس مسجد کے اندر حضرت علی نے بھی بیعت کی تھی جو عام بیعت ہے۔ باقی خاص بیعت میں شریک کیوں نہیں ہو سکے؟ چونکہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کفن دفن میں مصروف تھے، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کی شدت کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ مصروف تھے، اور وہ کئی دنوں تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکے۔ لیکن اس کے بعد جب مسجد میں پورے امت نے، تمام صحابہ کرام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر عام بیعت کی،
تو اس پر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شامل ہو کر جو ہے وہ بیعت کی اور ان کو اپنا خلیفہ جو ہے وہ تسلیم کیا۔ اور اگر بالفرض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کو خلافت کا مستحق نہیں مانتے تھے تو ان کی بیعت بعد میں کیوں کی؟ اور دوسری بات یہ ہے علی تو مشکل کشا ہے تمہارے ہاں، علی تو حاجت روا ہے، تو کیا ناؤز باللہ وہ اپنا حق چھوڑ گئے؟ اپنے حق سے انہوں نے انحراف کر لیا، ابو بکر سے ڈر گئے، عمر سے ڈر گئے، اتنے بہادر علی وہ ان سے ڈر گئے؟ یہ تو حضرت علی کی توہین ہے۔ ایک طرف ان کو مشکل کشا لقب دیا جاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا لقب ہے، اور ایک طرف ان کو جو ہے وہ اسد اللہ کا لقب دیا جاتا ہے اور اللہ کا شیر، اور دوسری طرف یہ کہہ دینا کہ وہ نعوذ باللہ ابو بکر سے ڈر گئے تھے، اپنا حق چھوڑ دیا تھا انہوں نے۔ بیعت کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ کب بیعت جو ہے وہ بیعت صحیح ہوگی، اس کی شرطیں کیا ہیں؟ تو بیعت کے صحیح ہونے کی شروط چند ایک ہیں جو کہ آپ کے سامنے یہاں ذکر کی جا رہی ہیں۔ جی، تو سب سے پہلے بیعت انعقاد میں بیعت کرنے والے اہل حل و عقد ہونے چاہیے۔ جو پہلی بیعت ہوتی ہے، جو خاص بیعت ہے جس سے کسی کی خلافت یا امامت ثابت ہوتی ہے، جس میں اہل حل و عقد ہوتے ہیں، وہ اہل حل و عقد ہوں گے تو اس کی بیعت ہوگی، وہ بیعت شمار ہوگی، مگر نہ وہ خلیفہ یا حاکم تصور نہیں کیا جائے گا جس کی اہل حل و عقد بیعت نہ کریں۔ جس کے ہاتھ پر خلافت و امامت کی بیعت کی جا رہی ہو وہ اس کا حقدار بھی ہونا چاہیے۔ اگر غیر حقدار کے ہاتھ پر بیعت کر لی جاتی ہے تو بیعت شمار نہیں ہوگی۔ بیعت لینے والا بیعت دینے والے کی بیعت کو قبول بھی کرے، اگر اس نے اس کی بیعت کو رد کر دیا کہ میں تمہاری بیعت نہیں لیتا تو اس صورت کے اندر بیعت شمار نہیں ہوگی۔ بیعت کسی متعین ایک شخص کے لیے ہو، ایک سے زائد کے لیے بیعت منعقد نہیں ہوگی کہ میں فلاں کی بھی بیعت کرتا ہوں، فلاں کی بھی کرتا ہوں، فلاں کی بھی کرتا ہوں، ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ خلیفہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی کی بیعت کی جائے گی، دو آدمیوں کی بیعت نہیں کی جائے گی۔ دو آدمیوں کی بیعت کرنے کا مطلب یہ کہ دو کشتیوں پہ سوار ہونا ہے، اور جو دو کشتیوں پہ سوار ہوگا وہ دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ بیعت کتاب اللہ اور سنت رسول کے نفاذ پر ہو، کسی باطل کام پہ بیعت نہیں کرنی چاہیے کسی کی۔ ایسے کام پہ بیعت کرنا کسی کی کہ جس میں سنت رسول علیہ السلام کے ساتھ استہزاء ہو، بدعات اور خرافات کی ایجاد پر بیعت کی جائے، جیسے ترک صوفیہ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات کی تکیاں جو ہے وہ اڑانے کے لیے، اس کا نعوذ باللہ بیڑا غرق کرنے کے لیے بیعت کی جائے۔ جیسے بدعات اور خرافات اس طریقے کے اندر موجود ہیں، وہ طریقہ سور وردی ہو، وہ طریقہ قادری ہو، اسی طرح میں بیعت کرتا ہوں، جو حق ہے تو حق ہے، باطل ہے تو باطل لے کر چلوں گا، حق کو قبول نہیں کروں گا چاہے آ جائے۔ یہ کون سی بیعت ہے؟ تو کتاب اللہ اور سنت رسول کے، یہ مسئلہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو بیعت کتاب اللہ اور سنت رسول کے نفاذ پر بیعت ہوگی تو بیعت ہوگی، وگرنہ بیعت نہیں ہوگی۔ بیعت کون لے گا؟ بیعت خلیفہ لے گا یا اس کا جو نائب ہے، جو مختلف علاقوں کے اندر نمائندے ہوتے ہیں، وہ اس کی طرف سے لیں گے؟ بیعت کی صورتیں کیا ہیں؟ بیعت کی مختلف صورتیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں 3 صورتیں تھیں۔ ایک، ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنا، ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنا، اور یہ مردوں کے ساتھ خاص تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مردوں سے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت لیتے ہیں، اور اس کی تفصیل گزر چکی ہے سمع و اطاعت پہ۔ دوسری صورت، ہاتھ میں ہاتھ دیے بغیر صرف بول کر عہد کرنا کہ میں جو ہے وہ اسلام پہ مکمل عمل کروں گا، احکامات پہ عمل کروں گا، سنتا رہوں گا، اطاعت کرتا رہوں گا، جیسا کہ عورتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر زبان سے بول کر بیعت کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرما برداری کی کا وعدہ کر کے جاتی تھی اور اطاعت کر کے جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے عورتوں سے بیعت نہیں لیا کرتے تھے مصافحہ کر کے، جیسے آج کل کے پیر صاحب کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمتحن، اللہ کے نبی علیہ السلام امتحان لیا کرتے تھے کہ یہ واقعہ ہی حق میں شامل ہونا چاہتا ہے یا نہیں، یا ہماری طرف ملنا چاہتا ہے یا کہ جاسوس تو نہیں۔ کان یمتحن، آپ امتحان لیا کرتے تھے، من ہاجر الیہ، جو آپ کی طرف ہجرت کر کے آتے، من المؤمنات، مومنوں میں سے، مومنہ عورتوں میں سے، بہذہ الآیت، اس آیت کے ساتھ، بقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی اس قول کے مطابق، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے،
الا قولی، لمبی ایک آیت ہے، ایک مکمل آیت، اس کا آخری حصہ ہے غفور الرحیم۔ قال عروہ کہتے ہیں، اس کی وضاحت آگے حدیث میں موجود ہے۔ قالت عائشہ، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فمن اقر بهذه الشروط من المؤمنین من المؤمنات، اور اس کے اندر وہ لمبی حدیث ہے کہ ہم بچوں کو زندہ درگور نہیں کریں گے، فلاں نہیں کریں گے، فلاں کام نہیں کریں گے، کئی ان سے عہد لیے جاتے تھے۔ اس چیز پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے کہا کہ تم عورتوں سے بھی بیعت لیا کرو کہ وہ جہلیت کے کام نہیں کریں گی اور فلاں کام نہیں کریں گی، فلاں کام نہیں کریں گی۔ اس کی تفصیل ایک دوسری حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ تو فمن اقر بهذا الشرط، جس نے اقرار کر لیا اس شرط کا، من المؤمنات، یا جو اقرار کر لیتی اس شرط کا مومنہ عورتوں میں سے، قال لها رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کرتے تھے، قد بایعتک، میں تیری بیعت کر لی ہے، یا میں نے تجھ سے بیعت لے لی ہے، لیکن آپ ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے، کلامن، بول کر۔ حضرت عائشہ نے واضح کر دیا کہ آپ ہاتھ بڑھا کے بیعت نہیں لیتے تھے مردوں کی طرح، بلکہ بول کر کہتے تھے۔ کلامن کا مطلب بول کے کہتے کہ میں نے بیعت کر لی، وہ کہتی میں نے بیعت کر لی، آپ فرماتے میں نے بیعت لے لی۔ ولا واللہ، اور اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ وما مست یدہ ید امرأۃ قط فی المبایعۃ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں نے، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں نے کبھی کسی عورت کے ہاتھوں کو بیعت کرتے ہوئے نہیں چھوا، یعنی صرف بیعت کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں نے کسی اجنبی عورت کے ہاتھوں کو نہیں چھوا۔ تو کیا خیال ہے مصافحہ لینے کا؟ کیا خیال ہے مصافحہ کرنے کا؟ کیا خیال ہے بیعت لینے کا؟ کیا خیال ہے مخصوص طریقے سے جن نکالنے کا؟ کیا خیال ہے مخصوص طریقے سے دم کرنے کا؟ یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ گزشتہ دنوں میں سن رہا تھا کہ غامدی صاحب کہہ رہے تھے کہ عورت سے مصافحہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، عورت سے مصافحہ کیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی ممانعت کی دلیل نہیں۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث کس طرف پڑھنے میں ڈالو گے؟ حضرت عائشہ قسم اٹھا کے کہہ رہی ہیں، ولا واللہ، اللہ کی قسم، ما مست یدہ ید امرأۃ قط، اللہ کے نبی کے ہاتھوں نے کسی عورت کے ہاتھوں کو کبھی نہیں چھوا، فی المبایعۃ، بیعت کرتے ہو، ما یبایعہن الا بقولی، اللہ کے نبی علیہ السلام صرف بول کر بیعت کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے قد بایعتک علی ذلک، میں نے تیری بیعت کر لی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہے بایعتک، کاف کے نیچے کسرہ ہے، مؤنث جب مخاطب ہو تو کاف کے نیچے کسرہ پڑا جاتا ہے۔ قد بایعتک علی ذلک، میں نے تیری اس پر بیعت کر لی ہے، مطلب تو اس سے بیعت لے لی ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تیسری صورت لکھ کر، پہلا یہ ہے کہ بول کر اور ہاتھ سے ہاتھ ملا کر یا ہاتھ میں ہاتھ دے کر، جو معروف طریقہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کے بعد خلفاء بیعت کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے بول کر ہاتھ ملائے بغیر، جو عورتوں کے ساتھ ہے۔ تیسرا طریقہ لکھ کر، جیسے نجاشی نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اسلام لانے کا اعلان کرتے ہوئے لکھ کر دیا تھا کہ میں آپ کی اسلام لانے پہ بیعت کرتا ہوں، حالانکہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تھا، لیکن اس نے خط لکھا تھا، اس خط کے اندر یہ لکھا تھا کہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام لانے کی بیعت کرتا ہوں اور آپ کو عہد دیتا ہوں کہ میں اسلام پہ مکمل طور پہ عمل پیرا ہوں گا۔ اچھا، یہاں آخری بات جو آج کے ہمارے سبق کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر، پاک و ہند کے اندر مختلف مقامات پہ بعض جاہل اپنے طریقے کی بیعت لیتے ہیں، اور وہ ان احادیث کو فٹ کرتے ہیں جن احادیث میں آتا ہے کہ جو کسی امام کی بیعت کیے بغیر مر گیا تو وہ جہلیت کی موت مرا، وہ جہلیت کی موت مرا۔ اس طرح کی احادیث کو کسی طریقے کی بیعت پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ کو ایک نہ ایک طریقے کی بیعت کرنا ضروری ہے آپ کے لیے، یا تو طریقہ سور وردیہ کی کر لو، یا طریقہ چشتیہ کی کر لو، یا طریقہ قادریہ کی کر لو، یا طریقہ فلان اور فلان جو ہے اس کی کر لو۔ تو پھر لوگ جو ہے باقاعدہ اس کی بیعت کرتے ہیں، اور اس بیعت میں کیا ہوتا ہے، اس بیعت میں یہ معاہدہ نہیں لیا جاتا، یہ عہد نہیں لیا جاتا کہ میں نمازیں پڑھوں گا 5 وقت کی، اللہ اس کے رسول کی سنت کی اتباع کروں گا، نہیں، بلکہ اس میں تو اس بات کا عہد لیا جاتا ہے کہ میں جو سور وردیہ کے مخصوص طریقے ہیں، ان کی بدعات ہیں، خرافات ہیں، جو کچھ بھی ہے اس پر عمل کروں گا، اور امام صاحب، صوفی صاحب، طریقے کے خلیفہ صاحب جو بھی کہہ دیں گے اس کے سامنے سر کو جھکا دوں گا، وہ حق ہو یا باطل ہو، اس کو کبھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اور باقاعدہ ان کے اندر اس بات کا بھی معاہدہ لیا جاتا ہے، عہد لیا جاتا ہے
کہ تم اس طریقے کا جو موجودہ خلیفہ ہے اس کو شارع سمجھو، جو وہ آپ کو حکم دے اس کو تسلیم کرو، حلال کہے تو حلال مانو، حرام کہے تو حرام مانو۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، کہ جب اتباع پیروی کیے جانے والے پیروی کرنے والوں سے برات کا اعلان کر دیں گے، پیروی کیے جانے والے پیروی کرنے والوں سے برات کا اعلان کر دیں گے کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور جب سامنے آنکھوں کے عذاب کو دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے سارے رشتے ناتے امامت کا اور یہ بیعتیں جو لی جاتی ہیں یہ سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، صرف تعلق باقی رہے گا تو اخوت کا، بھائی چارے کا، اسلام کا تعلق باقی رہے گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ امتی کا تعلق باقی رہے گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کی صحبت کا تعلق باقی رہے گا۔ لیکن دیگر جتنے دنیاوی تعلقات ہیں یہ سارے کے سارے ملیا میٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ان کی کوئی ویلیو اور اوقات نہیں رہے گی۔ تو لہٰذا آج کل جو دور حاضر میں مختلف طریقوں کی بیعت لی جاتی ہے، میں کہتا ہوں یہ حق پر بیعت لینا نہیں ہوتا بلکہ یہ باطل پرستی ہے، یہ باطل پرستی ہے۔ یہ گویا کہ ان خرافات پر بیعت لی جا رہی ہے جن خرافات پر وہ مسلک اور وہ طریقہ، وہ طرق میں سے، صوفیہ کے طرق میں سے وہ طریقہ ہے۔ وہ گمراہ ہے تو گمراہی پر بیعت لی جا رہی ہے، وہ گمراہی کرتے رہیں گے، غلط کام ہی کرتے رہیں گے، کیونکہ بیعت دے چکے ہیں، اور جو بیعت دے چکا ہو اس کے لیے اس امام کی بات کو غلط ماننا تو درکنار ہے، اس امام کی بات پہ عمل کرنا تو مطلب ہے ہی لازم، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو صحیح ماننا بھی یہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتا تھا، وہ اس کے اندر شامل ہوتا تھا۔ تو بہرحال اور دفاع کرنا اس کا، چاہے حق ہو چاہے باطل ہو۔ اس وجہ سے صوفیاء کے ہاں ایک معروف قاعدہ ہے، صوفیاء کے ہاں ایک معروف قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ اپنے پیر کے سامنے، اپنے خلیفہ کے سامنے ایسے ہو جاؤ جیسے مردہ غسل دینے والے کے سامنے ہوتا ہے، کل میتی امام المغسل، کل میتی امام المغسل، بلکہ یہاں تک طرق کے اندر، صوفیاء کے طرق کے اندر یہاں تک دعوت دی جاتی ہے، اور یہ دلائل سے کتابوں کے اندر باتیں موجود ہیں کہ اگر اس سربراہ کا طریقے کے جو شیخ الطریقہ ہے، جو شیخ القادریہ ہے، جو شیخ السہروردیہ ہے، اگر نعوذ باللہ اس کا کسی خوبصورت لڑکے کے ساتھ لواطت کا بھی اگر دل کر پڑے تو اس کے سامنے ایسے ہو جاؤ جیسے میت کے جو ہے میت غسل دینے والے کے سامنے ہوتی ہے، والعیاذ باللہ۔ اور ایسے واقعات موجود ہیں، اور ایسے واقعات موجود ہیں کہ مخصوص انداز میں شیخ الطریقہ جو ہے وہ نوجوانوں سے بیعت لیتا ہے، لڑکوں سے بیعت لیتا ہے۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہٰذا یہ جو آج کل مختلف طریقوں پہ بیعت لی جاتی ہے یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، یہ باطل پہ بیعت کی جا رہی ہے، یہ باطل کے دفاع پر بیعت کی جا رہی ہے، یہ سنت، نعوذ باللہ سنت کو گرانے پر بیعت کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی ان کے ذکر و اذکار ہیں، جتنے بھی ان کے طریقے ہیں ذکر کرنے کے، نماز پڑھنے کے، مخاطب ہونے کے، لین دین کرنے کے، ان میں اکثر بدعات و خرافات شامل ہو چکی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں تو آپ اس بات کی بیعت کر رہے ہیں کہ میں آپ کی ہر حق اور باطل میں اتباع کروں گا، اور یہ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حدیث کے خلاف ہے کہ آپ نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت خالق کی معصیت اور نافرمانی کے اندر جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ ایسے باطل مفروضات، قیاس آرائیاں، طریقے، اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور حق کو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے حق بنا کر دکھائے اور باطل کو باطل، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی اتباع کی توفیق بخشے اور باطل سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق بخشے۔
واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔